اچھا، اس عمل کی دو طریقے ہیں. پہلے 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولا پھر 7 دفعہ دروشی، پھر 2 نفل، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1000 دفعہ پھر 2 نفل. لیکن جو میرا طریقہ ہے، جو مجھے بڑوں سے ملا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے 2 نفل، کیونکہ نماز کی طاقت زیادہ ہے، نماز کا مقام زیادہ ہے، پہلے 2 نفل اور پھر یہ 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل حاجت کی نیت کے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 2 نفل حاجت کی نیت کے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر ہر دفعہ درود پاک 7 بار. یہ 12,000 اور 12 دوگانے، یہ عمل بنا. اچھا، اس کو میں نے جب بھی بتایا، شاید میں نے ایک دو دفعہ بتایا، زیادہ نہیں بتایا، اس کے رزلٹ بہت ملے، اس کے کرنے والے بہت ملے، اور اس کی تاثیر پانے والے بہت ملے. عجیب اس کی تاثیر. یعنی یہ وہ عمل ہے جیسے کہ نا کن فیکون. میرے اللہ نے کہا نا کہ ساری کائنات کو ہو جا، اور 7 آسمان 7 زمین، یہ ساری کائنات میرے اللہ کے امر سے ایسے بن گئی. ایسی ہے یہ نفل، تو ایسے ہیں جیسے کن فیکون. رشتے ہوں، رزق ہوں، دولت ہو، عزت ہو، صحت ہو، کاروبار ہو، جاب ہو، کوئی ناممکن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی جادو ہو، کوئی جنایت ہو، کوئی ناکامیاں ہوں، کوئی بندشیں ہوں، کوئی بھی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے، کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بھائی بتائیں تو اسے. سونے والے بھی جاگنے والے دونوں بتائیں، اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں؟ بسم اللہ کے ساتھ ایسا انوکھا راز ہے میرے رب کا، بسم اللہ کے ساتھ ایسا انوکھا راز ہے، ہم بسم اللہ کے رازوں کو شاید آج تک پہنچ نہ سکے. جب ماں ہوتی ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک غیبی نظام وجدان کا، ہاں میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا دودھ گر رہا ہے، میرے اندر کی کیفیت ہے، میرا بچہ اٹھ گیا ہے، وہ ایک کشف ہوتا ہے ماں کو جو پر کسی کو نہیں ہوتا. جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا. اماں بس پوری ہے، دعائیں دے دیتی ہے، کہا تجھے مبارک ہو، میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں، تو ماں کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا خود پہنچا. اے مولا، اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں. صاحب یہ جو میں اب میری جو اگر یادداشت میں ہے تو وہ پھر میں نے امی کے جو یعنی پوتے اور نواسے، ان کو بھی اسی ترتیب میں وہ دیکھا کہ اللہ والی کر خوشحالی، تو یوں ہی دیتا ہے، تو یوں ہی پالی. یہ جو تھپکی ہے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، اب یہ ہاتھوں وہ ہوتے، لیکن یہ تھپکی دینا جو ہے یہ کیا کر دیتی ہے تھپکی؟ جو روٹی بیلنے کی پکی ہوگی وہ دلوں کو توڑ دے گی، جو روٹی ہاتھوں کی پکی ہوگی وہ دلوں کو ایسے جوڑ دے گی. اللہ اکبر. بیلنے کی آپ کہہ رہے ہیں وہ توڑے گی، جو یہ ہوگی یہ جوڑے گی. ہاتھوں کا 2 اثر ہے، 2 ہاتھ آپس میں ہیں. اسی طرح جو مشین کی تھپکی ہے کہ مشین مساج والی ہے، جو ہاتھوں کی تھپکی ہے اس میں 7 توجہات بھی شامل ہو رہی ہیں، کیفیات بھی شامل ہو رہی ہیں، وجد اور وجدان بھی شامل ہو رہا ہے، درد اور ہمدردی بھی شامل ہے. وہ توجہات، یہ دیکھیں آپ نیشنل جیوگرافی کو اٹھائیں، کونجے میرے ہاں حویلی میں ہیں، کونجے ٹھنڈی جگہ رہتی ہیں، ان کا مزاج ہے، لیکن گرم جگہ جا کے انڈے دے آتی ہیں، سائبیریا، وہ سارا ادھر آنا جو یہی جی. اچھا، انڈے دے کے پھر واپس چلی جاتی ہیں، وہیں توجہات سے انڈوں کو سینچتی ہیں، اور جس انڈے سے توجہ ختم ہو جائے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس انڈے پہ پوری توجہ رہے، ایک وقت سے مدت کے بعد بچہ نکلتا ہے اور اڑ کے پھر اماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ توجہات ماں کی ہیں. پرندے کو تو توجہات مل جاتی ہیں، ماں ہوتی ہے. یہ انڈوں کی، اور جب آپ نے ابھی مرغی یہ سب بات کی تو وہ تو
اگر اس کو جب حفاظت کرنی ہو اپنے چوچوں کی، وہ تو پھر کچھ نہیں دیکھتی. کہنے لگے کہ مرغی جب 21 دن کا چلا کرتی ہے انڈوں پہ تو اسے 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک ٹیم ملتی ہے چوزوں کی، دوسری جرت ملتی ہے، بلی پہ جھپٹتی ہے، اس سے پہلے ڈرتی ہے، پھر جھپٹتی. ہاں، اور تیسری کھوج ملتا ہے، وہ ایسے کر کے خوراک لیتی ہے اور بچوں کو پکارتی ہے. تو اسی طرح ماں جب ماں ہوتی ہے پھر اس کے اندر بھی اللہ پاک غیبی نظام وجدان کا، ہاں میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا دودھ گر رہا ہے، میرے اندر کی کیفیت ہے، میرا بچہ اٹھ گیا ہے. وہ ایک کشف ہوتا ہے ماں کو جو پھر کسی کو نہیں ہوتا. میری امی جی اللہ بخشے کہتی تھی کہ وہ ماں 7 پردوں میں دیکھ لیتی ہے. ہاں 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 ہاں، سچ ہے. 7 پردوں میں دیکھ، کچھ چھپا نہیں ہوتا، چھپا نہیں، اور اللہ بھی کج لیتا ہے، ماں بھی کج لیتی ہے. پردے دیتی. پر وہ ستار العیوب. ایک ٹرانسپورٹر نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگا ہم صبح جاتے تھے اپنے کاروبار پہ، شام کو آتے تھے. ایک دفعہ عید کا دن تھا تو اماں نے مجھے سائے میں دیکھا، کہنے لگا ہاں پتر آتے رہتا، مس لے آئیے، مس مونچھیں، مسیں جو مسیں؟ جی جی جی. تیری تو مسیں آ گئی ہیں، اچھا جوان ہو گیا ہے، اچھا اب تیری میں شادی کا فکر کروں گی. بس کہا کہ ایک دفعہ اماں نے مجھے اجالے میں دیکھا تھا، پر اس کے بعد پھر اماں دن رات فکر میں تھیں اور میری پھر شادی کر دی. اور کہا کہ آج میں اپنے دوسروں کو دیکھتا ہوں، ان کی مسیں ہیں یا نہیں ہیں، میں پھر کہتا ہوں یہ احساس میرے اندر کیوں نہیں تھا، یہ میری ماں میں کیوں آیا تھا. مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا یہ احساس کی دنیا صرف ماں اور مامتا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. ایک قافلہ جا رہا تھا تو قافلے والوں نے بھوک پڑ گئی 3 دن کے بعد، انہیں ہاتھی کا بچہ ملا، انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر دیا، کھا گئے. ایک نے کہا تھا میری ماں نے نصیحت کی ہے، بیٹا قافلے میں اگر زندگی میں کبھی تجھے بھوک پڑ جائے اور ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. میری اماں نے نصیحت کی تھی، مر جاؤں گا اماں کا نصیحت کو نہیں چھوڑوں گا. کھا کے سو گئے. اتنی پریشان اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے سونگتی سونگتی آئی نا، تو اس نے سب کو سونگا اور سونگ کے اپنی سونڈ میں مروڑتی گئی سب کو. جب اس پہ آئی تو اس کو سونڈ پہ اٹھا کے اوپر بٹھا دیا اور اس کو اس کی اس منزل پہ پہنچایا جہاں یہ جانا چاہتا تھا. اماں نے فرمایا تھا بیٹا، اماں کو وجد کہاں سے آیا تھا، اماں کو کشف کہاں سے آیا تھا. انٹیوشن کہتے ہیں آپ. یا تو اماں نے فرمایا بیٹا اگر کبھی فاقہ بھوک ہو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. صاحب آپ چونکہ موجود ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس سے پہلے کہ اجازت لیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جن کے والدین یا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو موجود ہیں، ہم دعا ہی کر لیں ان کے لیے. اور آپ بلکہ یہ بھی دعا سے پہلے بھی پوچھوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا دعا کرتے ہیں اپنی اماں کے لیے؟ اب ایک دعا سناتا ہوں، فرمایا حدیث میں آتا ہے، اب آپ سن کے حیران ہوں گے، جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. اب دیکھیں، اللہم اغفر لی والی والدیہ پہلے آیا ہے، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، زندہ مردہ مومن مومنات مسلم، لیکن پہلے والدین آیا ہے، اللہم اغفر لی والی والدیہ. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا، اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدی آپ ہر نماز میں بھی ہر وہ نماز سلسلہ پڑھتے بالکل ہیں. ٹھیک. اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا اور اس مستجاب الدعوات ہو جائے گا. مستجاب الدعوات یہ ہیں، بس یوں ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا بغداد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. چل پڑے، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو کسائی کی دکان پہ پہنچے اور دکان کے بعد گھر پہنچ، اس کے ساتھ کہا میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں، پردیسی ہوں. گھر لے گیا تو اس نے گوشت رکھا، پکایا کیا. بوڑھی اماں تھی جو روئی کی گالی کی طرح تھی، اس کے منہ میں ڈالتا گیا.
اماں کو کھلا کے پھر بچوں کو کھلایا، خود کھایا۔ اماں نے منہ سے کچھ بولا تو موسیٰ نے فرمایا یہ کیا کہتی؟ کہہ رہے اماں بوڑھی ہے، کہتی ہے ہر وقت تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ کہاں، میں کہاں؟ موسیٰ کہاں، میں کہاں؟ اماں بس بوڑھی ہے، دعائیں دے دیتی ہے۔ کہا تجھے مبارک ہو، میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں، تو ماں کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا خود پہنچا ہوں۔ تو یہ جو اللہم اغفر لی والی والدیہ والی دعا ہے، اگر اس دعا کو پڑھا جائے اور والدین اور مومنین مومنات سب کا تصور ہو، اور جیسے آپ نے فرمایا رب اغفر لی والی والدیہ، ہر نماز کے بعد نماز میں آپ یہ نماز مکمل ہی اس آپ یہ دیکھیں نا، یہ نماز کے بعد اتحیات میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اتحیات نماز کی تکمیل ہے تکمیل ہے، اور یہ اس کی سٹیمپ ہے، مکمل اور تصدیق۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی مہر ہے۔ میں بس آپ سے دعا کے لیے گزارش کروں گا، اور میں نے ماجی محترمہ بانو قدسیہ سے یہ سنا، انہوں نے کہا کاکا بس بڑے ہونے کا ایک یہ نقصان ہے کہ ماں بھی گود سے اتار دیتی، یہ چھوٹے ہونے کی بڑی لاڈی ہے۔ اور یہ دعا فرما دیجیے، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہم اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات نستغفرک ونتوب الیک۔ پروردگار عالم، جس طرح ہم یہاں جمع ہیں ایسے جنت میں جمع کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، آمین۔ اور جن کی مائیں ہیں ان کی آنکھوں میں محبت دے دے، الفت دے دے، ان کے بولوں میں نرمی، اے مولا۔ اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں۔ اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام، جس کو قرآن میں موسیٰ فرمایا اور ان کا نام یوں خابص، اے اللہ وہ اپنی ماں کو کیسے محبت دیتے ہوں گے۔ موسیٰ، یا اللہ ہمیں بھی ماؤں کو دعائیں عطا فرما، اور دعاؤں سے دور نہ فرما، وفاؤں سے دور نہ فرما، کیفیات سے دور نہ فرما۔ میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، ابہا میں سارا لشکر وہیں رہ گیا، اور میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی، گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر۔ سارا لشکر رات وہیں گزاری، 6-7 سال کے تھے، اماں کو آخری لمحات میں دیکھا، صرف ایک لونڈی ساتھ تھی، پھر وہ اماں کو تدفین کیسے ہوئی ہوگی؟ نہیں آ رہے تھے، اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے۔ اس ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی؟ وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی؟ پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا۔ آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا، اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹنوں میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے۔ اس ایک رونے کا، ایک آنسو کا قطرہ، اس کی برکت، اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی خیریں ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی برکتیں عطا فرما دے۔ جو اماں کا درد، جو اماں کا غم میرے آقا کملی والے کے اندر تھا، اس کا ذرہ عطا فرما دے، اس کا ادب عطا فرما دے۔ تو شہنشاہ کریم ہے، گستاخوں میں ہمیں نام نہ لکھ، ادب والوں میں عطا فرما۔ قیامت کے دن ماں گریبان سے نہ پکڑے، بلکہ اگر ماں جنتی ہو تو سفارشی بن جائے۔ مولا تو حاجی کی سفارش، تو حافظ کی سفارش، تو زندگی میں ماں باپ کی سفارشیں بھی ہوں گی اور رات کی سفارشیں بھی ہوں گی۔ ہمیں ماں باپ کی سفارشیں عطا فرما، ان کے وفاداروں میں، ان کے فرما برداروں میں، اور ان کی دیدار کرنے والوں میں ہمارا شامل نام فرما۔ ہمیں گستاخوں میں، بے ادبوں میں
ना मौला, अगर हैं तो आज तौबा करते हैं, आज माफ़ी मांगते हैं, सारी उम्मत के सामने माफ़ी मांगते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने माफ़ी मांग ली, अम्मा की फरमाबरदारी करेंगे और अम्मा की जो कोताहियाँ हुई हैं उसका इजाला करेंगे। और मौत के बाद हदीस में आता है उसका इजाला, उनके लिए सदक़ात, खैरात और उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। माफ़ भी कर दे, कबूल भी कर दे, बिन मांगे अता फरमा, दर दर का भिखारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिखारी बना। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह बिखैर। अल्लाह आपको सलामत रखे और अपनी अमान में रखे और नज़र बद से महफूज रखे, आमीन। इस खातिन रात अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। मामा ठंडिया छामा, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।